الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، میری تقریر کا عنوان ہے صبر اور اس کی حقیقت. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، مگر ایسے صبر گزار لوگوں کو بشارت سنا دیجیے جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہے اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے صبر کی اہمیت اور فضیلت کا بخوبی پتہ چلتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بس اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے اور آپ برداشت کر لے، بدلہ نہ لے، اسی کا نام صبر ہے. نہیں میرے بھائیوں، صبر کا معنی اتنا تنگ نہیں ہے. صبر دراصل اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف کا احساس ہونے کے باوجود نفس کو ناراض ہونے سے روکا جائے. میرے بھائیوں، یہ صبر اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 70 جگہ اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں ان اللہ مع صابرین کہہ کر صبر کرنے والوں کو سہارا دیا، تو کہیں واللہ یحب صابرین کہہ کر انہیں اپنی محبت کا پروانہ عطا کیا. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں صرف انہی لوگوں کا نقصان اور خسارے سے محفوظ قرار دیا جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہوں. میرے بھائیوں، صبر جیسے متاع گرہ بار کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ صبر کیا چیز ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ پر نظر ڈالو، ذرا ان مصائب کا تصور کرو جو دعوت حق کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلے. شعبہ ابی طالب میں گزارے گئے ان 3 سالوں کو یاد کرو جن میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان بنو ہاشم کا یہ حال تھا. نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا، قہر اپنی جان پر سہنا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فوراً مان جانا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فوراً مان جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا، وہ ماؤں کو فلک کو دیکھنا چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی شان والوں نے. میرے بھائیوں، صبر و استقامت کا مفہوم جاننا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھیے، جنہیں صرف ایمان لانے کی وجہ سے گرم تپتی لیٹ پر لٹا دیا جاتا ہے اور گرم سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، مگر کیا مزال کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پائے ثبات میں لغزشیں آ جائے، وہ اس قابل رحم حالت میں بھی احد کی صدائے دل نواز بلند کرتے ہیں. میرے بھائیوں، صبر کا معنی و مطلب جاننا ہے تو خنیب رضی اللہ عنہ سے پوچھیے، جن کو سولی پر چڑھانے سے پہلے پیش کی جاتی ہے کہ اے خنیب تم ایک بار کہہ دو کاش میری جگہ محمد ہوتے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جواب دیتا ہے اے لوگو تم جان کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کے بدلے میری جان بخش دی جائے. بالآخر خنیب کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور ان کے جسم سے بوٹیوں کی شکل میں گوشت تک کاٹ لیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ لوگ صبر و استقامت کے روشن مینار ہے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.